دلانے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، ساری چیزوں کا دینے والا کون؟ اللہ۔ اللہ جس چیز میں چاہے نفع دے اور جس چیز میں چاہے نقصان دے۔ سمجھ میں آئی؟ اللہ کون سی ذات اللہ ہے؟ سبع سماوات، جس نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنا دی۔ وہ کسی کے بنانے میں محتاج نہیں۔ کتنا الفاظ استعمال کیا، کن فیکون، ہو جا وہ ہو گیا، کن فیکون، ہو جا ہو گیا۔ 7 آسمان ایک کے بعد ایک، 7 زمینیں ایک کے بعد ایک۔ الشمس والقمر، اس نے سورج بھی بنایا، چاند بھی بنایا۔ لیل والنہار، وہ رات بھی بنانے والا اور دن بھی بنانے والا۔ کون بتاؤ؟ اللہ۔ اللہ تو اتنی طاقت کا مالک ہے کہ اسے کسی سیمپل کی ضرورت نہیں۔ بات سمجھ میں نہیں؟ لوگ بلڈنگ بنانے کے لیے نقشہ چاہیے، دیکھتے نہیں دیکھتے، ایسے یہاں یہ کرنا یا یہ کرنا یا یہ کرنا، لیکن اللہ نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنانے میں کوئی نقشے نہیں بنوائے، کسی فرشتے اور جن انسان سے ساتھ نہیں لیا۔ اللہ نے فرمایا کن فیکون، ہو جا ہو گیا۔ 7 آسمان ہو گئے، 7 زمینیں ہو گئی۔ اللہ نے اپنا نظام قائم کیا۔ الشمس والقمر، سورج اور چاند اپنے وقت پہ چل رہے، چلے گے چلے۔ لیلا والنہار، اللہ نے بندوں کے لیے رات کو آرام دہ بنا دیا، آرام کرو، اور والنہار، دن کو معاش روزی حلال کماؤ، جاؤ محنت کرو، مزدوری کرو، حلال روزی اور پاک روزی کما کر اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے بیوی بچوں کی خدمت کرو، اپنے دوستوں کے ساتھ میں حلال رزق کے ساتھ میں۔ اگر تم زندگی گزارو گے کھانے پینے کے ساتھ، ہر عبادت قبول ہوگی۔ کیا ہوگی؟ مومن کی حلال روزی کا مسئلہ آج جو ہے نا، امت جو بھٹک رہی ہے نا، اس کا مقصد ایک بہت گہرا مقصد ہے۔ یہودیت اور عیسائیت چال ہے حرام کے لقمے کھلا دو تاکہ یہ لوگ حقیقی دین کو نہیں سمجھ پائے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ 0 پوائنٹ سے کھاتا شروع، میاں صاحب کا الگ، بیوی صاحب کا الگ، بیٹی کا الگ، باپ کا الگ، سب کا کوئی نہ کوئی تو حرام کے مال میں چکر میں آئے گا۔ مسلمان کی لقمے اترے حرام کے، دعائیں بند ہو جائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ امت کے اندر یہودیت اور عیسائیت کی چال۔ ہمارے بڑے کیا فرماتے؟ تصویر حرام ہے۔ حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے، تصویر والے لوگ کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے تم نے تصویریں بنائی تھی، اس میں روح ڈالے۔ ہمارے بڑے کیا کہتے تھے؟ فلم مت دیکھو، فوٹو مت کھینچواؤ، یہ مت کرو وہ مت کرو، اور ہم لوگ اسے سمجھتے تھے کہ یہ شریعت ہے۔ انہوں نے کیا چال چلی؟ سنیما گھر ہٹا دیے، بولا کوئی ضرورت نہیں، ٹیلی ویژن ٹی وی کی ضرورت نہیں، مسلمانوں کو گمراہ کر دو، ان کے جیبوں میں موبائل ڈال، ان کا ایمان خود بخود اندر ہوتا چلا جائے۔ سمجھ میں؟ نہ شریعت سمجھ رہے ہیں، نہ قرآن سمجھ رہے ہیں، نہ حدیث سمجھ رہے ہیں، نہ احساس ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی منع چیز سے ہم کہاں بچیں۔ اس لیے اصلیت کیا ہے؟ اللہ سے ڈر کے چلے، اللہ کا خوف دل میں ہو، اللہ کی ذات کا توکل اور بھروسہ ہو۔ اللہ وہ ذات ہے جو بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ نے فرشتوں سے مٹی منگوائی اور منگا کر کے آدم کے پتلے کو تیار کیا اپنے دست مبارک سے، اور آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے روح پھونک دی اور آدم بنا دیا۔ عقلی نظام تو کیا کہتا ہے؟ مرد اور عورت ملنے سے نسلیں چلتی ہیں، لیکن اللہ کا نظام کچھ اور ہے۔ بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر دیا، اور آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ماں حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ نظام تو یہ ہے کہ عورت سے اولاد جنی جائے، لیکن اللہ نے آدم کی بائیں پسلی سے ماں حوا علیہ السلام عورت کو پیدا کر دی۔ بتائیے اللہ کتنی طاقت کا مالک، اللہ کتنی قدرت کا مالک ہے کہ کنواری مریم علیہ السلام کے بیٹا عیسیٰ علیہ السلام پیدا کر دیا۔ لوگوں نے مریم علیہ السلام کو بدنام کرنا شروع کیا،
تو ہماری مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں سے لائی؟ کہا الصوم، مریم تم روزہ رکھو، ہم اس بچے سے کہوائیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مریم، مریم کو قوم نے جمع ہو کے کہا کہاں سے لائی ہو عیسیٰ علیہ السلام کو؟ وہی تو علماء نے لکھا 1 دن کا، 3 دن کا، 6 دن کا، ایسا تھا عیسیٰ علیہ السلام۔ کہا مریم بتاؤ کہاں سے لائی؟ کیا مریم کیوں روزہ رکھ لے؟ عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے۔ اب 2-3 دن کا بچہ بولتا ہے، آدمی سمجھ بھی نہیں یا 6 روز کے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تمہارے ابو کون ہیں؟ تو اللہ کی طرف اشارہ کیا اور کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مریم روح القدس، میں عیسیٰ بن مریم ہوں، میرے باپ نہیں ہے، میں اللہ کی طرف سے روح القدس ہوں، میرا کوئی ابا نہیں ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کا ہے جواب دے رہے تو انہیں سمجھ میں آیا کہ بھائی مسئلہ کچھ اور ہے، مسئلہ کچھ اور ہے۔ تو بھائی دوستو، اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسے کا نام ایمان ہے، یقین کا نام ایمان ہے، اور جس مخلوق سے ہوتا ہوئے دیکھے اس سے انکار کیا جائے۔ بارش کس کے خزانوں میں ہے؟ اللہ، اللہ کے خزانوں۔ کس کے خزانوں میں؟ اللہ۔ بادل میں بارشیں نہیں ہیں، اللہ کے خزانوں سے بارش ہے۔ دودھ کس میں ہے؟ بھینس میں نہیں ہے۔ دودھ کس کے خزانوں سے آ رہا؟ اللہ کے خزانوں سے۔ دیکھو بھینس کا کلر کالا ہے کہ نہیں، اور کھاتی گھاس پھوس ہرا ہے کہ نہیں؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور پانی پی رہی، پانی کا کلر الگ سے ہے، گھاس کا کلر ہرا ہے، اور بھینس اپنی ذات سے کالی ہے، اور دودھ کا کلر سفید، بولو سفید۔ بتائیے کس کے خزانوں سے آ رہا؟ اللہ کے خزانوں سے۔ بھینس کے اندر دودھ نہیں ہے، بھینس تو خود وقت آنے پر سر ہلا دیتی ہے۔ کیا کر دیتی ہے؟ ہاں، اللہ کے خزانوں سے دودھ آنا بند ہو گیا، میرے پاس دودھ نہیں۔ دیکھتے ہیں کبھی کبھی گائے بگڑ جاتی ہے، نہیں سنا؟ وہ کہتی ہے میرے پاس دودھ نہیں ہے، دودھ اللہ کے خزانوں سے آتا ہے۔ بکری کو دیکھو، بھینس کو دیکھو، گائے کو دیکھو، ذبح کر کے کوئی دیکھے ایک ساتھ میں بہت سارا منو دودھ نکالنے ملے گا؟ کیا ملے گا بھائی؟ کھایا ہوا کچرا ملے گا، پانی ملے گا، گوشت ملے گا، ہڈی ملے گی، لیکن دودھ نہیں ملے گا۔ بتاؤ دودھ، ایمانداری سے بتاؤ دودھ کہاں سے آ رہا؟ اللہ کے خزانوں سے۔ صبح دودھتے ہیں، شام کو پورے پھر سے دودھ اتنا کا اتنا ہے، شام دودھتے ہیں، صبح دودھ اتنا کا اتنا ہے۔ یہ دودھ اللہ کے خزانوں سے آتا ہے۔ نہ گائے میں دودھ ہے، نہ بھینس میں دودھ ہے، نہ بکری میں دودھ ہے، ان کا کلر تو کالا ہے اور دودھ سفید ہے۔ بتائیے دودھ کیسا ہے؟ سفید ہے۔ تو بتائیے کبھی دیکھا کلر ڈالتے ہوئے؟ کبھی دیکھا اللہ کی قدرت و نظام میں کہ گائے اور بھینس میں سفید کلر ہوا؟ یہ اللہ کے خزانوں سے۔ کس کے خزانوں سے آتا ہے؟ اللہ۔ ہاں، ظاہری چیز کا انکار کر کے اللہ کے خزانوں کے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ہاں، تو اس لیے ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے۔ ایک خان صاحب تھے نا، خان صاحب قائم خانی، وہ جماعت میں چلے گئے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی جماعت میں جا رہے تھے تو بیوی بچوں کو لا کر کے اس نے بھینس دے دیا کہ چلو دودھ اپنی ضرورت میں استعمال کر لینا اور بیچ کر کے اپنی ضرورت کے پیسے لے لینا۔ خان صاحب کیا کیا کہ وہ بھینس لا کے دے کر کے نکل گئے اور اللہ کے راستے میں چلے گئے۔ بوڑھی ماں تھی، بیوی بچے تھے، اللہ کے راستے میں وقت لگایا، 40 دن واپس آیا اور کہا امی کیسے ہو؟ کیسے؟ بولا ٹھیک ہے بیٹا۔ بولا کیسے کام چلا؟ بولا آپ نے بھینس دی تھی، بھینس کا دودھ کچھ تو ہم نے کھایا اور کچھ بیچا، اس سے کام چل گیا۔
بیوی کو پوچھا کیسے ہیں؟ کہا بھائی آپ نے بھینس دلائی تھی، اس سے کچھ دودھ ہم بیچ دیتے تھے، پیسے بن جاتے تھے، اس سے ضرورت پوری کرتے، اور کچھ جو ہے دودھ ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے۔ خان صاحب جو خان صاحب ہوتے ہیں نا، کہا ان کا یقین بھینس پہ ہے۔ کس پہ ہے؟ بہت سے دکاندار کیا کہہ دیتے ہیں یار اللہ کے راستے میں تو جاتے لیکن دکان والا مسئلہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ ہاں یار کیا کریں، اللہ کے راستے میں جاتے لیکن میری دکان بند ہو جائے، گھر کا کام کس چلے؟ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں میری کھیتی والا مسئلہ ہے، اللہ کے راستے میں جاتے لیکن کھیتی والا مسئلہ ہے، کام کس چلے؟ خان صاحب اللہ کے راستے میں گئے تھے، واپس آئے، دیکھا کہ یقین ان کا بھینس پر، تو اس نے کیا کیا، بھینس کو جو ہے رات کو اٹھا ذبح کر کے اس کو ہے تقسیم کر دیا۔ بیوی صبح اٹھی اور کہا بھائی اٹھو بھینس دو، بولے تیرے خدا کو میں نے ذبح کر لیا۔ کیا کر لیا بھائی؟ تیرے خدا کو میں نے ذبح کر کے بانٹ دیا بستی میں۔ بھینس کو ذبح کر کے کھلا پلا کے اللہ کے راستے میں نکل گیا۔ بیوی بچے تھے، ماں تھی، واپس آیا، بولا بولو کیسے کام چلتا ہے؟ بولا بیٹا نہ بھینس سے چلتا ہے نہ دودھ سے چلتا ہے، کام تو اللہ ہی چلاتا ہے۔ کون چلاتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ خان صاحب تکڑے ہوتے ہیں، پکڑتے ہیں وہ چھوڑتے نہیں، چھوڑتے ہیں وہ پکڑتے ہیں، قائم خالی کرا دیتے ہیں۔ آپ کے یہاں تو ہے نہیں؟ تو کہا تمہارے خدا کی میں نے کھال نکال دی ہے اور ذبح کر کے ادھر ادھر تقسیم کر دیا ہے، وقت لگایا، اللہ کے راستے سے واپس آئے تو بوڑھی ماں کے منہ سے کیا نکلا ہے؟ اللہ ہی کام چلاتا ہے۔ بیوی بچوں کے منہ سے اللہ ہی کام چلاتا ہے۔ تو بھائی اللہ کی ذات پر یقین کا نام ایمان ہے، اور اللہ کی ذات سے ہٹ کر جو مسئلہ ہے وہ دیکھو، وہ اسباب جو ہے اس سے آدمی کا ذہن الگ ہونا چاہیے۔ ہوتی ہوئی چیز کا انکار کرے اور اللہ کے خزانوں کا اعتراف اور اقرار کرے۔ ہوتی ہوئی آنکھوں کے سامنے ہو رہا، اس چیز میں یوں سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کے خزانوں سے ہے، وہ نسبت رکھتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا، اللہ نہیں چاہے وہ نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے خزانوں پر یقین کرتے ہوئے آدمی محنت کرے۔ اور الحمدللہ بھائی اللہ پاک نے اس کام کے کرنے والوں کے بارے میں فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس کام کے کرنے والے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کام کے کرنے والے کون؟ رہبر ابو بکر صدیق ہے اور متکلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے میں تبلیغ کون کر رہا؟ حضرت عمر فاروق، حضرت علی، اور دین کی تبلیغ کی نسبت صحابہ اور نبیوں سے۔ یہ مقام تھوڑا نہیں ہے، چھوٹا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس کام کے کرنے والے لوگ خوب مقام رکھنے والے، مرتبہ رکھنے والے، اور یہ لوگ بہت بہتر لوگ ہیں جو کار نبوت والا کام کر رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے آج امت مسلمہ کو کار نبوت ملا ہوا، یہ دعوت و تبلیغ کا کام ملا ہوا ہے۔ ورنہ بھئی یہ کام کس کا تھا؟ نبیوں کا۔ یہ کام انبیاء اور پیغمبروں کا تھا۔ یہ تو اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، تو یہ کار نبوت والا کام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اس کام کے کرنے والوں کی دعائیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح قبول ہوتی ہے، اور وہ خوش قسمت نوجوان جن کا جان اور مال اللہ کے راستے میں لگ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ قرآن نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ قیامت کے دن ہر آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، پریشان حال ہوگا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، انسان ہاتھ اٹھائے گا، سورج ٹچ ہو، کوئی اپنے گھٹنوں تک پسینے میں، کوئی کمر تک، کوئی اپنے پسینے میں سینے تک۔ لیکن ایک جماعت ایسی ہوگی جو مشک عنبر کے ٹیلوں پر تفریح کریں، گھومتے نظر آئیں گے۔ قرآن نے کیا کہا؟ پھرتے نظر آئیں گے۔ ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہوگا کہ آج قیامت کا دن ہے کیا،
آج کوئی اللہ کی طرف سے قیامت قائم ہو گئی کیا، تو وہ لوگ کیا کریں گے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، وہ لوگ تو مشک عنبر کے خوشبو کے ٹیلوں پہ گھوم رہے ہوں۔ تو اس وقت میں آواز آئے گی، اے اللہ ہم تو نفسی نفسی کے عالم میں ہیں، سارے پریشان ہیں، یہ کون لوگ ہیں جن کو احساس ہی نہیں، جن کو احساس تک نہیں ہے کہ بھئی آج قیامت ہے، لوگ اپنے گھٹنوں تک پسینے میں، کمر تک پسینے میں، سینے تک پسینے میں، لا خیر ھذا لا خیر ھذا، الہی مجھے بچا لے مجھے بچا لے کی آواز ہے، اور یہ لوگ تو بیچارے گھوم رہے ہیں مشک عنبر کے تیلوں پر، خوشبو کے تیلوں پہ تفریح مار رہے ہیں۔ جب کیا آواز کیا آئے گی، اے اللہ یہ کون سے زمانے کے کون سے نبی اور پیغمبر ہیں، کیا آواز آئے گی، یہ پیغمبر اور نبی نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا سے امتی، جنہوں نے دعوت و تبلیغ کی نسبت پر ماں باپ کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، مال و دولت کو چھوڑ کر اپنی جانوں کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دی، امت میں چل پھر کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز لگائی، یہ وہ لوگ ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قیامت کے دن اس کام کے کرنے والے بے خوف ہوں گے، اس لیے علماء نے کہا اس راستے میں چل کر آدمی خوب بہتر طریقے سے، اچھی نیت سے، اچھے گمان سے، اور اپنے بھائیوں سے ایک فریضہ ادا کرنے کی نیت سے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں، اللہ نے مجھے موقع دیا ہے اس پہ اچھی محنت کروں، بھائیوں کو مسجدوں سے جوڑوں، اللہ کے گھر میں لاؤں، سیکھنے سکھانے کی محنت کروں، جتنا میں کچھ کر سکتا ہوں۔ ایک روپیہ اس راستے میں لگے گا، کروڑوں کا اجر و ثواب، کیا ہوگا، کروڑوں روپیے کا حساب و کتاب، یہ تو یہ بتلا رہے ہیں اجرن عظیمہ۔ قرآن نے کیا کہا، اللہ ہی جانتا ہے اس کے بارے میں کیا ملنے والا ہے، کوئی فرشتہ نہیں بتا سکتا، کوئی نبی نہیں بتا سکتا، کوئی انبیاء نہیں بتا سکتا، اللہ نے قرآن میں اجرن عظیمہ، ہم ان کو دیں گے، بندہ گمان بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو اس کے لیے بھائی اللہ کے راستے میں اللہ نے اپنے کو موقع دیا ہے، سیکھنے سکھانے کی محنت ہو، دلی شوق کے ساتھ آگے بڑھنے کی محنت ہو، ہم لوگ یہاں سے اپنے گھروں میں لوٹیں تو لوگوں کو احساس ہو کہ دعوت و تبلیغ میں جان ہے، ایمان میں ہمارا احساس ہو، اعمال نمازوں کی پابندی کا احساس ہو، ہمارے گھر والوں کے اڑوسی پڑوسیوں کو یہ ہو، ارے یار فلاں کا بچہ اللہ کے راستے میں گیا، واقعی میں دین سیکھ کے آیا، محنت کر کے آیا، میرے بچے بھی جاتے، میرے بھائی بھی جاتا، میرا دوست بھی جاتا، کیونکہ بھائی اس کام جتنا اونچا کام ہے اس کی نسبت بھی نبیوں سے ہے، صحابہ اور پیغمبروں سے ہے، تو اس کام کو علماء نے کہا، یہاں تک کہا کہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح اس راستے میں دعائیں قبول ہوتی، اس لیے اپنے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سامنے رکھنا، کھانے سے، سونے سے، لباس سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، ہم امیر کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگیوں کو جو ہے گزاریں اور لگائیں، مسجد کی چار دیواری، امیر کی اطاعت اور فرما برداری، اور اسی کے ساتھ میں اپنی زندگی کو جو ہے ایک ایک لمحہ قیمتی بنانے میں سیکھنے سکھانے کا فریضہ اور ذمہ داری، سمجھ میں آئے؟ امیر صاحب کہے سو جاؤ تو سو جاؤ، امیر صاحب کہے چلو ملاقات تو ملاقات، اور بھئی بستیاں الحمدللہ ایمان والوں کی ہے، دو دو کی جوڑی بنا کر کے تعلیم کی معیار کے آگے پیچھے جو ہے ملاقات کرو، خوب بستی لمبی چوڑی ہے، اور اسی طریقے سے محنت کرو جس طریقے سے محنت کہا ہے، نہیں تو بھئی وقت تو دیکھو گزر جائے گا، لیکن ہمیں کچھ حاصل ہو تو اس کے لیے ہمیں اس محنت کو دلوں پر لے کر کے کرنی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.